I welcome you all and بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے. بیسیکلی آج ہم جو یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے اس کے کچھ وجوہات یہ بھی تھے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام مینلی ہو رہا ہے اس میں بڑے کنفیوژن ہے بچوں کو, اور تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر یوزلی لوگوں کے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں, کوئریز بھی آ رہے ہیں, ڈفرینٹ سورسز سے کوئریز پوچھے. تو میں نے سوچا آپ سب کو بلا کے ایک ساتھ ہی میں یہ جو ہے کوئریز کو ختم کروں اور بچوں کو کلیئر میسج جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ آج تک بچوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ویدر یہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام جو ہے وہ پی ایم سی لے رہی ہے یا پی ایم ڈی سی لے رہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک ہم پی ایم سی ہیں, اور جب تک کہ بل پاس نہیں ہوتا ہے, جس میں جتنا ٹائم لگتا ہے ان کی ڈپینڈ کرتا ہے یہ کہ گورنمنٹ پالیسیز پہ, جب بل پاس ہو جائے گا تو پی ایم ڈی سی ہوگا. لیکن ایگزامینیشن سسٹم وہی رہے گا, چاہے وہ پی ایم سی ہو یا پی ایم ڈی سی ہو, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جو ایگزام کا سسٹم ہے اور جس طرح سے ہم ایگزام کنڈکٹ کرا رہے ہیں, پی ایم ڈی سی میں بل میں بھی وہی ہے, پی ایم سی کے بل میں بھی وہی ہے. میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کس طرح سے ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کاؤنسل جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ کاؤنسل ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہمارے ممبران جو ہیں بلوچستان سے ہیں, یہ لاہور سے ہیں, پنجاب سے ہیں ماشاءاللہ, کچھ سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو کاؤنسل ایگزسٹ کر رہی ہے ٹل دا نیو ایکٹ از امپلیمنٹڈ. ابھی فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوگا وہ پی ایم سی خود نہیں لے گی, لیکن اس نے ایگزام کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو انوالو کر دیا. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, سندھ کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے ایگزام پرائیویٹ اینڈ پبلک کے لیے لے گی, وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی لے گی. پنجاب کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی لے رہی ہے, یو ایچ ایس لے رہی ہے سب ایگزام جو بھی ہوں گے. بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ہم نے ریسپانسبلٹی دی ہے, بٹ چونکہ وہاں پہ اتنی اچھی فیسلٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی, نہ کوشچن بینک وغیرہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی ریسپانسبلٹی نسٹ کو دی ہے, نمس کو دی ہے, نیشنل یونیورسٹی فار میڈیکل سائنسز کو دی ہے کہ وہ پیپر بھی ان سے لے اور پیپر بھی چیک کر کے دے ان کوآرڈینیشن ود دا بولان میڈیکل یونیورسٹی. اور ہمارے وہاں دونوں مل کے کریں گے, پہلے بھی اسی طرح ہوتا. ہاں. اور ہمارے چکرائی صاحب جو ہیں وہاں پہ ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہوں گے پی ایم سی کی طرف سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو, اور ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ایگزام ہو. کے پی میں جو ہے نا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کر رہی ہے خود, اور یہاں پہ اسلام آباد اینڈ ٹیریٹری میں آئی سی ٹی میں جو ہے وہ ہماری زیمبو ذوالفقار شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کرے گی. اب ہم نے ایک ہی ڈیٹ رکھی ہے, ایک ہی ٹائم ہے, 13 نومبر کو ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیے ہیں, اور ہر صوبے میں جا کے میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. ہر صوبے میں نے ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیا ہے, ہر صوبے میں پولیٹیکل لیڈرز کو, منسٹرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی دشواری کسی قسم کی نہ ہو. اب ہم ان کو 13 نومبر کو 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک پرچہ ہوگا, جس میں 200 کوسچنس ہوں گے. ہم صرف یہ کریں گے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو سلیبس کی کاپی اینڈ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن, وہ ٹیبل اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں گے جی بایولوجی میں سے اتنے کوسچنس ہوں گے, انگلش میں سے اتنے کوسچن ہوں گے, میتھس میں سے اتنے ہوں گے, مطلب جس طرح سے پوری ٹیبل دیتے ہیں کہ یونیفارم پالیسی رہے. تو ہر یونیورسٹی اپنے آپ پیپر خود جنریٹ کرے گی, اچھا چیک بھی خود کریں گے وہ لوگ, اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پی ایم سی کو امیڈیٹلی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. اور یہ جو پیپر ہوگا وہ ان کا پیپر جو ہوگا ایک دن میں سارے پاکستان میں بھی ہوگا, اور باہر کی 2 سینٹرز رہنے دیے ہم نے, ایک ہے یو اے ای میں, ایک ہے سعودی عربیہ میں. وہ بھی اسی ٹائم پہ اسی دن پہ ہوگا, اور اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر وہاں پہ بھی ہوگا. پیپر اس طرح سے ہوگا کہ اس کے ساتھ ببل کاپی ایک ہوگی, کاربن کاپی, جو ایک بچہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا.
اور اسی دن رات کو 9 بجے ہر یونیورسٹی اس پیپر کی کی لگائے گی. ہمارے ویب سائٹ پہ بھی, پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی ہوگی, کہ جیسے رات کو بچہ اپنا خود ہی فیصلہ کر سکے کہ میں نے کتنے کوشچن صحیح کیے, میرے کتنے مارکس ہونے چاہیے. مطلب ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے ایک پیپر تو یونیورسٹی لے لے گی, جس وہ جو مشین میں چیک کرے گی, جو کمپیوٹر جو مشین او ایم آر ہوتی ہے اس کے اندر وہ کرے گی, اور ایک پیپر بچے کے پاس ہوگا جو بچہ خود ہی دیکھ سکے گا کہ میں نے کتنے کوشچن صحیح کیے ہیں, کتنے غلط کیے ہیں. جی, اپنے ساتھ لے کے جائے گا گھر. اچھا, یہی سسٹم ہمارا یو اے میں بھی ہوگا اور سعودی عرب میں بھی ہے. سیم ڈیٹ سیم ٹائم. اگر یہاں پہ 11 بجے ہے تو سعودی عرب میں 9 بجے صبح شروع ہو رہا ہے پیپر. اگر یہاں 11 بجے تو دبئی میں 10 بجے شروع ہو رہا ہے پیپر. اسی ٹائم پہ اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر, اسی کیریکولم میں سے پیپر ہوگا. جیسے ہمیں پہلے شکایتیں ہو رہی تھی کہ جی دوسری جگہ پہ دوسرا پیپر ہو رہا ہے اور اسٹینڈرڈ الگ ہے, باہر کچھ اور پیپر ہو رہے ہیں, تو اب وہ شکایت ختم ہو جائے گی کیونکہ یونیفارم پالیسی آ گئی. اب میں آپ کو یہ کنفیوژن بتاؤں کہ یہ لوگوں کو کنفیوژن ہے پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کا. تو اگر پی ایم ڈی سی کا قانون بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر کے صوبوں نے امتحان لینا ہے. تو ہم نے پہلے سے ہی کام ایسا کر دیا کہ جس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اگر اس بیچ میں پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی کنورٹ بھی ہو جاتی ہے تو فرق نہیں پڑے گا ایم ڈی کیٹ کے اوپر. تو یوں سمجھ لیں پی ایم سی لے رہی ہے امتحان, لیکن ہم نے تھرو پبلک سیکٹر یونیورسٹی کرایا کہ ہم کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھرو کراتے, اس کی بجائے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ہم نے جوابداری دی ہے. ہم پیمنٹ بھی ان کو کریں گے, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کریں گے. جو پیمنٹ ہے, جو ٹیسٹنگ ایجنسی کی بجائے ہم ان کو پیمنٹ کریں گے. اگر آپ نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس اس وقت رجسٹر ہے 2,05,000 کے قریب بچے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, اور 600 کے قریب بچے جو ہیں باہر انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے. تو جہاں جہاں ہمارے باہر کے سینٹرز جو تھے, جہاں پہ 100 سے کم نمبر تھا, یہ کونسل نے فیصلہ کیا, اس سینٹرز کو ہم نے ختم کر دیا. لیکن چونکہ دبئی میں اور یو اے میں اور سعودی عرب میں نمبر 200 سے زیادہ تھا, تو اس لیے وہ سینٹر ہم نے اپنی جگہ رہنے دیے, کیونکہ وہ فیزیبل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم یونیفارم پالیسی کے تحت اگر ٹیسٹ لے سکتے. کہیں پہ 10 آسٹریلیا میں 10 تھے, تو کہیں پہ 40 بچے تھے, کہیں 30 تھے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے لیے پورٹل کھلا ہوا ابھی بھی, ان کا میسج ہے کہ ان کے لیے پورٹل ابھی بھی کھلا ہے, وہ اپنا سینٹر چینج کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے وہ بچے سب پاکستانی بچے ہیں, ان کی جہاں جہاں روٹس ہیں یہاں پاکستان میں آ کے یہاں کہیں پہ بھی امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو اپنا سینٹر وہ ابھی چینج کر لیں, ابھی ٹائم ہے. اور اس کے بعد آ کے پاکستان میں آ کے یہاں پہ جس سینٹر سے ان کو اچھا لگتا ہے وہاں جہاں پہ ان کے پیرنٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں وہاں آ کے ایگزام دے دیں. ٹوٹل جیسے میں نے بتایا پاکستان نمبر 2,05,000 ہیں, تو اس میں سے میجارٹی جو ہے 80,000 بچے جو ہیں پنجاب کے ہیں, 42,000 بچے سندھ میں اپیئر ہو رہے ہیں, 44,000 کے پی کے میں اپیئر ہو رہے ہیں, 8,300 اور 8,200 قریب ہیں وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کی ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے یونیورسٹیز کو, اور یونیورسٹیز کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تقریباً 21,000 بچے ہیں اسلام آباد آئی سی ٹی کے اندر. تو ہم ان کے ساتھ سارا کوآرڈینیشن میں ہیں, سب یونیورسٹیز کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں ہم, کہ ہم جو ہمارے پاس بچے رجسٹرڈ ہیں ان کی ہم پوری لسٹیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور پھر وہ ہمیں رزلٹ کے ساتھ پرووائڈ کریں گے. میری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم ٹائملی ایگزام لے لیں 13 نومبر کو, یہ بیکاز اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا, جو فلڈ آئے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے سب لیٹ تو ہو گیا. لیکن میری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم فیبروری کے فرسٹ ویک سے ایم بی بی ایس کی کلاسز شروع کر لیں, اینڈ مارچ کے فرسٹ ویک سے بی ڈی ایس کی کلاسز شروع کر دیں. جہاں تک تعلق تھا, کیونکہ جو
ہمارے آرمی کے جتنے میڈیکل کالجز اور ایفیلیٹڈ میڈیکل کالج آرمی والے تھے ان کا وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ان کے جو کورس تھا وہ پورا لیٹ ہو رہا تھا اور یہ ان کا مینلی اسلام آباد اور کراچی میں تھا، مین سٹیز میں. تو ہم نے ان کو الگ سے MD کرنے کی اجازت دی ہے، جو وہ رزلٹ ہمارے پاس اپلوڈ کرائیں گے اور اس کے بعد ان بچوں کو رجسٹر کی جائے گا. تو وہ نمس کرائے گی اور وہ صرف اپلیکیبل ہوگا وہ جو MD اپلیکیبل نمس میں ایڈمیشن لینے کے لیے یا اس کے ایفیلیٹڈ 16 میڈیکل کالج ڈینٹل کالج ایفیلیٹ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ٹیسٹ لے سکتے ہیں. وہ شاید 13 کو یا 13 اکتوبر کو رکھا ہوا ہے ایگزام انہوں نے، جو ان کو تھوڑا جلدی کرنے کے لیے کیونکہ کورس کا سارا ڈسٹربنس ہو جائے گا تو آگے چل کے جو نیکسٹ بیچ ہے ان کا پرابلم آ رہی تھی. تو ان کو ہم نے اسپیشل پرمیشن کاؤنسل نے دی ہے کہ آپ بھلے آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں. ہم لوگ 13 نومبر کو کرائیں گے کیونکہ جو حالات ابھی تک سندھ میں اور بلوچستان میں ہیں وہ ابھی تک تباہی کاریاں ہو رہی ہیں تو وہاں پہ بہت لوگوں کو دشواری ہے، تو اس لیے ہمیں مجبوراً 1 مہینہ ڈیلے کرنا پڑا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پچھلے 1 مہینے میں ہم نے کاؤنسلر جو کام کیے ہیں وہ سب آپ کی نالج میں ہیں، خاص کر کے پرسنٹیج جو کم کی ہم نے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو 65% منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بریف کیا تھا اپنے پاس جب پریس بریفنگ کی تھی، اور منسٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو. تو ہم نے اس کو پرسنٹائل جو پاسنگ پرسنٹائل تھی MBBS کی 65 تھی تو اس کو 55 کر دیا، MD